ایلن مسک، وارن بفیٹ، بل گیٹس اور جیف بیزوس جیسی دنیا کی امیر ترین ہستیوں سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ کو دنیا کے امیر ترین کرمنل کے بارے میں معلوم ہے جس کی نیٹ ورتھ آج کے 70 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھی؟ بات ہو رہی ہے کولمبیا کے ڈرگ لارڈ پیبلو ایمیلیو ایسکوبار گواریا کی۔ سن 1949 میں پیدا ہونے والے پیبلو ایسکوبار کا تعلق ریو نیگرو کولمبیا کے ایک غریب خاندان سے۔ اس کا باپ ایک کسان تھا۔ پیبلو نے اپنی تعلیم و تربیت اسکول کی بجائے سڑکوں سے حاصل کی۔ اس نے اپنے کرمنل کیریئر کا آغاز سن 1966 میں چھوٹے جرائم جیسے کہ چوری اور فراڈ سے کیا۔ اس کے بعد ایسکوبار گاڑیاں چوری کرنے والے گینگز کا حصہ بنا۔ چند سالوں بعد ہی ایسکوبار آرگنائزڈ کرائم میں بھی ملوث ہونے لگا، جن میں کڈنیپنگ، قتل اور ڈرگ ڈیلنگ شامل تھے۔ سن 1976 میں ایسکوبار نے میڈیلن کارٹل قائم کیا، جس کے تحت وہ US تک کوکین سمگل کرتا تھا۔ یہ کارٹل کولمبیا کے شہر میڈیلن میں بنائی گئی ایک آرگنائزیشن تھی جس کو ایسکوبار چلاتا تھا۔ اس کارٹل کے ذریعے وہ ہر ماہ 70 سے 80 ٹن کوکین کولمبیا سے امریکہ بیچتا تھا۔ 80 کی دہائی کے آخر تک دنیا کی 80% کوکین کی سپلائی پیبلو ایسکوبار کرتا تھا، جس سے ہر ہفتے $420 ملین کماتا تھا، اور اس طرح وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ پیبلو ایسکوبار نے سیاست میں بھی قدم رکھا۔ سن 1982 سے 83 کی دہائی تک وہ چیمبر آف ریپریزنٹیٹیوز کا ممبر رہا۔ ایسکوبار نے اپنے بہت سے مخالف سیاستدانوں اور ججوں کو قتل کیا۔ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے رشوت دیتا اور جو رشوت لینے سے انکار کرتا اس کو قتل کروا دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار 5000 مرڈرز کا ذمہ دار تھا۔ قتل ہونے والوں میں ججز، لائرز، پولیس اور شہری شامل تھے۔ پیبلو ایسکوبار کولمبیا سے کوکین امریکہ پہنچانے کے لیے اپنے ایئر کرافٹس استعمال کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے بھائی روبرٹو ایسکوبار نے اپنی کتاب دی اکاؤنٹنٹ اسٹوری میں اس کی اسپیشل لیب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لیب اس طرح بنائی گئی تھی کہ اس کے نیچے ویلز لگائے گئے تھے۔ اس لیبارٹری کے نیچے خفیہ رن وے تھا۔ جب بھی کسی ایئر کرافٹ کو لینڈ کرنا ہوتا تو اس لیب کو ہٹایا جاتا اور رن وے کھول دیا جاتا تھا۔ ان طیاروں سے پیسے نکال کر کوکین لوڈ کی جاتی۔ جب جہاز ٹیک آف کر جاتا تو لیب کو واپس اسی جگہ پر لے جایا جاتا۔ پیبلو ایسکوبار صرف ہوائی راستے کے ذریعے ہی اسمگلنگ نہیں کرتا تھا بلکہ سب مرینز کا استعمال بھی کرتا تھا۔ ایسکوبار کے پاس 2 ریموٹ کنٹرولڈ سب مرینز تھیں جو اس نے رشین نیوی سے حاصل کی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب مرینز لکڑی اور فائبر گلاس سے بنی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو ریڈار پر ٹریک کرنا مشکل تھا۔ ایسکوبار اپنے پیسے گھر، ویئر ہاؤسز اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے گھروں میں چھپاتا تھا۔ کچھ رقم سٹوریج میں پڑی خراب ہو جایا کرتی تھی یا کبھی ان کو چوہے کھا جایا کرتے تھے۔ اس طرح ہر ماہ اسے $2 ارب کا نقصان ہوتا تھا، لیکن ایسکوبار کے لیے یہ کوئی خاص لاس نہیں تھا۔ اسے پیسوں کے بنڈل بنانے کے لیے ہی ہر ماہ $2500 کے ربڑ بینڈز خریدنے پڑتے تھے۔ ایسکوبار کے بیٹے کے مطابق ایک بار وہ پہاڑوں میں چھپے تھے کہ تب ہی اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ جب اسے جلانے کے لیے کچھ نہ ملا تو ایسکوبار نے $2 ملین جلا ڈالے۔ 27 نومبر سن 1989 کو امریکن فلائٹ 203 نے صبح 7:15 بجے ٹیک آف کیا۔ اڑان بھرنے کے 5 منٹ بعد ہی اس پلین کے پرخچے اڑ گئے۔ جہاز میں ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے وہ 2 ٹکڑوں میں پھٹ جاتا ہے۔ اس فلائٹ میں موجود تمام کے تمام 107 مسافر مارے جاتے۔ انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلتا ہے کہ اس بومبنگ کا ذمہ دار بھی پیبلو ایسکوبار ہے۔ وہ اپنے مخالف سیسر گواریا کو قتل کرنا چاہتا تھا جو ایک صدارتی امیدوار تھا، لیکن گواریا اس پلین پر بیٹھا ہی نہیں اور آگے جا کر کولمبیا کا صدر بن جاتا ہے۔ سن 1989 کی اس بومبنگ کے بعد ایسکوبار ایک نارکو ٹیررسٹ بن چکا تھا اور دنیا اس سے ڈرتی تھی۔ اس نے ملک کے ہر پولیس آفیسر کو مارنے پر انعام رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہٹ مین کی ایک فوج بھی بنائی تھی جس کا نام سائکیریس تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ میڈیلن مرڈر کیپٹل کہلایا جانے لگا۔ پیبلو ایسکوبار کے بڑھتے ہوئے جرائم کے ساتھ ساتھ اس پر منڈلاتا ہوا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا جس کا نام امریکہ تھا۔ اسے امریکہ کے حوالے کیا جانا تھا جو وہ نہیں چاہتا۔ اس نے اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن ترکیب استعمال کی، یہاں تک کہ اس نے پورے ملک کا $10 ارب کا قرضہ اتارنے کی بھی پیشکش کی۔ جب اس کا کوئی طریقہ کام نہ آیا تو ایسکوبار نے سن 1991 میں سرنڈر کر دیا، لیکن اتنی آسانی سے نہیں۔
اس نے حکومت کے آگے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی تو یہ کہ اسے امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جیل میں رہے گا۔ کولمبین گورنمنٹ اس سے اتنی تنگ تھی کہ انہوں نے اس کی شرطیں مان لی اور اسے 5 سال قید کی سزا سنائی۔ پیبلو ایسکوبار نے جیل کے نام پر اپنے لیے ایک قلعہ بنوایا۔ اس کا نام لا کیٹیڈرل تھا اور اس کو ہوٹل ایسکوبار بھی کہا جاتا تھا۔ اس جیل کے اندر ایک فٹ بال پچ، بار، واٹر فال اور جیکوزی جیسی آسائشیں موجود تھیں۔ نہ صرف یہ، اس نے اپنی جیل کی چوکیداری کرنے کے لیے محافظ بھی اپنی مرضی سے رکھے تھے۔ ایسکوبار سے امید کی گئی تھی کہ وہ جرائم سے کنارہ کشی کر لے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ خبر ملتی ہے کہ اس نے اپنی جیل کے اندر 4 لوگوں کو ٹارچر کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ کولمبین گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے عام جیل میں منتقل کیا جائے گا۔ ایسکوبار کو یہ منظور نہیں ہوتا اور وہ 22 جولائی سن 1992 میں 1 سال اور 1 ماہ کی سزا کاٹنے کے بعد فرار ہو جاتا ہے۔ کولمبیا کی حکومت US کے ساتھ مل کر ایک ٹاسک فورس بناتی ہے اور پابلو کو پکڑنے میں لگ جاتی ہے۔ وہ تقریباً 1.5 سال تک مفرور رہتا ہے اور آخر کار 2 دسمبر سن 1993 میں اسے میڈیلین کے ایک رہائشی علاقے میں ٹریس کر لیا جاتا ہے۔ پولیس اسے گرفتار کرنے لگتی ہے تو پیبلو اور اس کے ساتھی ان پر گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چھت کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی اس کے جسم اور کان پر گولیاں لگتی ہیں۔ وہ وہیں مر جاتا ہے۔ پیبلو ایسکوبار کے رشتہ دار اس بات کے انکاری رہے کہ اس کو قتل کیا گیا۔ ان کے مطابق اس نے خودکشی کی تھی، کیونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر کبھی اس کو بھاگنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو وہ کان میں گولی مار کر اپنی جان لے لے گا۔ اس کے مرنے کے بعد کولمبین اتھارٹیز نے اس کے 141 گھر، 142 جہاز، 20 ہیلی کاپٹرز اور 32 یوٹس قبضے میں لی۔ اس کے جنازے میں تقریباً 25,000 لوگوں نے شرکت کی۔ وہ تاریخ کا سب سے امیر اور سب سے خطرناک کرمنل تھا، لیکن آج تک کچھ لوگ اسے ایک لیجنڈ کے طور پر دیکھتے ہیں۔